السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں در شہوار توصیف اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ ملک میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وسیع امکانات بروئے کار لانے کے لیے مختصر اور طویل مدتی حکمت عملی وضع کریں۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے ایک آن لائن اجلاس میں صدر کو یقین دلایا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران کرونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر پر حقیقی معنوں میں عمل درآمد کیا جائے گا۔ صحت کی قومی خدمات کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا ویکسین لگانے کا عمل خوش اسلوبی سے جاری ہے۔ مذہبی امور کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت ملک بھر میں رمضان المبارک کے ایک ساتھ آغاز اور ایک ہی دن عید منانے کے حوالے سے اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے تمام فریقوں سے مشاورت کر رہی ہے۔ سینیٹ کے قائد اعوان نے حزب اختلاف کی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ انتخابی اصلاحات کے بارے میں متفقہ موقف کے ذریعے ملک کی بہتری کے لیے کام کریں۔ غربت کے خاتمے کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی نے کہا ہے کہ احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کو اس سال مختلف مراحل میں ملک کے دوسرے حصوں تک توسیع دی جائے گی۔ پاکستان نے بنگلہ دیش میں کشتی ڈوبنے کے واقعے میں 26 سے زائد قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے کہا ہے کہ بھارتی فوج مقبوضہ آبادی میں موت اور تباہی کا کھیل کھیل رہی ہے اور محاصرے اور تلاشی کی نام نہاد کارروائیوں کے نام پر کیمیائی ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دلی میں توہین رسالت کے مرتکب گستاخ ہندو پجاری کی مذمت کے لیے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ انڈونیشیا اور مشرقی تیمور میں سمندری طوفان اور شدید بارشوں کے باعث مٹی کے تودے گرنے سے 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ آواز تھی معروف قوال غلام فرید صابری کی، جن کی آج 27ویں برسی منائی گئی۔ اور اب قومی خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کی ترقی کے لیے مختصر، درمیانی اور طویل مدتی حکمت عملی کو حتمی شکل دیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ملک میں آئی ٹی کے شعبے کے فروغ کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے حکمت عملی پر جلد عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں آئی ٹی کے شعبے میں بے پناہ مواقع ہیں اور حکومت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماہرین خصوصاً فری لانسرز کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ترجیحی بنیاد پر اقدامات کر رہی ہے۔ ملک میں خصوصاً ٹیکنالوجی زونز کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے زونز کے قیام سے آئی ٹی کے شعبے میں ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ عمران خان نے کہا کہ وبا کے دوران مختلف چیلنجز سامنے آئے ہیں، تاہم اس نے آئی ٹی سے منسلک پیش آور نوجوانوں کے لیے بھی ان گنت مواقع پیدا کیے جس سے وہ گھر بیٹھے کام کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ پاکستان کے پاس آئی ٹی کے شعبے میں $5 ارب زر مبادلہ کمانے کے مواقع موجود ہیں، تاہم سہولیات کی عدم دستیابی اور اس شعبے میں نظم و ضبط نہ ہونے کے باعث غیر ملکی زر مبادلہ اس کے پوٹینشل سے کافی کم ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ انہوں نے ملک میں مجموعی صورتحال اور قومی اہمیت کے مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ سمندری امور کے وزیر علی حیدر زیدی نے بھی آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ انہوں نے وزیر اعظم کو جاپانی گرانٹ سے بننے والے کورنگی فش ہاربر کو ترقی دینے کے بارے میں بریفنگ دی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے علماء اور مشائخ پر زور دیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے دوران مساجد اور امام باہر گاہوں میں کورونا سے متعلق ضابطۂ کار پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی نمائندے حیدر عباس کی اس رپورٹ میں۔
صدر نے یہ بات آج اسلام آباد میں رمضان المبارک کے دوران مساجد اور امام بارگاہوں میں کورونا سے متعلق ضابطہ کار پر عمل درآمد کے حوالے سے علماء و مشائخ کے اجلاس سے آن لائن گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ڈاکٹر عارف علوی نے گزشتہ رمضان المبارک کے دوران کورونا ضابطہ کار پر عمل درآمد کے حوالے سے علماء و مشائخ کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے مساجد و امام بارگاہوں میں 20 نکاتی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ 65 سال سے زائد عمر کے افراد مساجد جانے سے گریز کریں۔ انہوں نے رمضان المبارک کا پہلا جمعہ جمعہ نجات کے طور پر منانے کی بھی تجویز دی۔ مذہبی امور کے وزیر ڈاکٹر نور الحق قادری نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی وزارت تمام شراکت داروں کے ساتھ رابطے میں ہے اور ائمہ مساجد کے تعاون سے تمام مساجد اور امام بارگاہوں میں کورونا سے متعلق ضابطہ کار نافذ کیا جائے گا۔ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء نے یقین دلایا کہ گزشتہ سال کی طرح ملک بھر کی مساجد میں احتیاطی تدابیر پر منوعاً عمل کیا جائے گا۔ صحت کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ ملک بھر میں کورونا ویکسین لگانے کا عمل خوش اسلوبی سے جاری ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں ایک ویکسینیشن مرکز کے افتتاح کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کے لیے ویکسینیشن مختلف مراحل میں شروع کی جائے گی۔ معاون خصوصی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ معاون خصوصی نے تمام رجسٹرڈ شہریوں سے کہا کہ وہ اپنے متعلقہ مراکز پر جا کر ویکسینیشن کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 9 لاکھ افراد کو ویکسینیشن کی جا چکی ہے۔ پنجاب میں کورونا ویکسین لگانے کے لیے 127 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ یہ بات اطلاعات کے بارے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق نے آج راولپنڈی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ اب تک صوبے میں 5 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی گئی ہے۔ فردوس عاشق نے کہا کہ پہلے مرحلے میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد اور معاون طبی عملے کو ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ سینٹ نے آج کورونا وائرس کی وبا کے خلاف ویکسین لگانے کی مہم میں کوششیں تیز کرنے سے متعلق ایک قرارداد منظور کی۔ قرارداد میں حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ عوام کو یا تو کورونا ویکسین مفت فراہم کرے یا پھر اسے عالمی مارکیٹ کی اصل قیمت پر فروخت کرے۔ غربت کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ثانیہ نشتر نے ایوان کو بتایا کہ حکومت نے ادویات کی قیمتوں کی پالیسی کے تحت کورونا ویکسین کی قیمتیں شفاف انداز میں طے کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح بزرگ شہریوں اور اس وبا کے خلاف ہراول دستے کا کردار ادا کرنے والے طبی عملے کو ترجیحی بنیادوں پر ویکسین فراہم کی جا رہی ہے۔ ثانیہ نشتر نے پورے معاشرے پر زور دیا کہ وہ کورونا وائرس کی ویکسین لگانے کے عمل کو کامیاب بنائے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی وبا قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور ہمیں سیاست کو بالائے طاق رکھ کر اس سے نمٹنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے شہریوں کی زندگیوں اور روزگار کو مد نظر رکھتے ہوئے کورونا وائرس کی پہلی 2 لہروں پر کامیابی سے قابو پایا ہے۔ سینٹ کے قائد ایوان شہزاد وسیم نے ایوان میں حزب اختلاف کی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ انتخابی اصلاحات کے بارے میں متفقہ موقف کے لیے کام کریں۔ انہوں نے سینٹ کے نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات سے متعلق مسائل کے حل کا واحد راستہ انتخابی اصلاحات ہیں۔ شہزاد وسیم نے کہا کہ تعمیری تنقید جمہوریت کی اصل روح ہے اور ہم ہر سطح پر اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے سینٹ کے قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے عوام کو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ سینٹ نے آج پاکستان سنگل ونڈو بل 2021 کی منظوری دی۔ وزیر خزانہ حماد اظہر نے یہ بل پیش کیا۔ ایوان میں مزید 4 بل بھی پیش کیے گئے جن میں دستور ترمیمی بل 2021، آئین کی شقوں 126، 89، 86، 73، 72، 62، 57، 162، 160، 159 اور 166 دستور ترمیمی بل 2021، دارالحکومت اسلام آباد میں غذائی تحفظ کا بل 2020، سرکاری اور نجی شراکت داری اتھارٹی ترمیمی بل 2021 شامل ہیں۔ قائد ایوان نے یہ بل متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کو بھیج دیے۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ گزشتہ حکومت کی غلط پالیسیوں کے باعث توانائی کے شعبے میں گردشی قرضوں میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر توانائی عمر ایوب خان نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے نقائص کے حامل توانائی معاہدے کی اور مختلف ذرائع سے توانائی کے حصول پر توجہ مرکوز نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ واجب الادا رقم جو 2013 میں 18 کروڑ 50 ارب روپے تھی، گزشتہ برس 86 کروڑ 50 ارب تک پہنچ گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہمیں ان بجلی گھروں کو یہ رقم لازماً ادا کرنی ہوگی، چاہے ہم ان سے بجلی خریدیں یا نہ خریدیں۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے خزانہ زین قریشی نے ایوان کو بتایا کہ مستقبل میں پائیدار اور جامع ترقی کے لیے معیشت میں تنظیمی توازن کے لیے حکومت کے اقتصادی اصلاح جاتی ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ پاکستان سٹیزن پورٹل پر کی جانے والی شکایات پر ترجیحی بنیادوں پر توجہ دی جا رہی ہے۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ حماد اظہر نے عوام کو اشیاء ضروریہ کی معیاری نرخوں پر فراہمی کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو مشترکہ اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں قیمتوں کی نگرانی کی قومی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی پر قابو پانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ایم ڈی کو ہدایت کی کہ وہ رمضان المبارک کے دوران یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائیں۔ وزیر خزانہ نے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے صوبائی حکومتوں کے نمائندگان کو ہدایت کی کہ وہ آٹے کے تھیلوں کی قیمتوں کی نگرانی کے لیے مناسب اقدامات کریں۔ کمیٹی نے صوبوں پر زور دیا کہ وہ مناسب قیمت پر آٹے کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں۔ رمضان المبارک کے آغاز اور عید الفطر کے فیصلوں کے بارے میں اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے حکومت تمام متعلقہ فریقوں سے مشاورت کر رہی ہے۔ یہ بات وزیر مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری نے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے اعجاز حسین سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر مذہبی امور نے کہا کہ رمضان المبارک کے آغاز اور عید الفطر کے حوالے سے فیصلوں کو قومی اتحاد کا مظہر بنانے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس پشاور میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی کے معمول کے اجلاس سے قبل ایک مشاورتی اجلاس بھی ہو چکا ہے، جس میں تمام صوبائی حکومتوں کے نمائندوں اور متعلقہ افراد نے شرکت کر کے چاند کے حوالے سے متفقہ فیصلے پر زور دیا ہے۔ ہلال کمیٹی کی کوشش رہی ہے اس دفعہ بھی یہی ہے کہ ہم ایک ہی دن رمضان اور ایک ہی دن عید کو یقینی بنایا جا سکے، اور اسی وجہ سے پشاور میں میٹنگ کو بلایا گیا ہے۔ اور اس دفعہ ہم نے جو فارمل رویت ہلال کی میٹنگ ہوتی ہے، اس سے پہلے ہم نے ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں صوبائی حکومتوں کے نمائندوں کو بھی بلایا تھا، اور اس طرف ہم جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ایک متفقہ متحدہ ایک مفاہمت کی صورت میں عید اور شرعی اصولوں کے مطابق ہو اور اس میں ایک قومی ہم آہنگی بھی ہو۔ حکومت کی طرف سے رمضان المبارک میں SOPs پر عمل درآمد کے حوالے سے کیے گئے ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ مساجد اور امام بارگاہیں احتیاطی تدابیر کو عملی جامہ پہنانے، موجودہ لہر کے منفی اثرات کو کم کرنے اور عوام میں بیداری پیدا کرنے میں ایک مؤثر اور اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آج ہماری تفصیلی مشاورت ہوئی صدر مملکت صاحب کی موجودگی اور نگرانی میں۔ NCOC نے کچھ ہدایات جاری کی ہیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو گزشتہ 20 نکاتی SOPs ہیں اس پر رضاکارانہ طور پر علماء و مشائخ کو اعتماد میں لیا جائے، ان سے مشاورت کی جائے اور انہی کی مشاورت سے اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ نور الحق قادری نے کہا کہ آج ایک بڑے پیمانے پر مشاورتی اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے 100 سے زائد علماء کرام اور مشائخ سمیت تمام صوبوں اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علماء نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی ہے، اور کانفرنس کے شرکاء نے اس سلسلے میں اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ غربت کے خاتمے کے لیے معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کو رواں سال مختلف مراحل میں ملک کے دیگر حصوں تک توسیع دی جائے گی۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ ابتدائی مرحلے میں اس وقت 2 ٹرک جڑواں شہروں میں غریب اور محنت کش طبقے کی خدمت کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ وزیر اعظم کے خصوصی ہدایات پر رمضان المبارک سے پہلے دیگر 3 شہروں میں بھی یہ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور، فیصل آباد اور پشاور میں احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کے تحت موبائل ٹرک محنت کشوں کے علاقوں اور ہسپتالوں کا دورہ کر کے وہاں تیار کھانا تقسیم کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج لاہور میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ عثمان بزدار نے اس موقع پر اس بات کا اعادہ کیا کہ تحریک انصاف کی حکومت صوبے کے تمام پسماندہ علاقوں کا احساس محرومی دور کرے گی۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا محمد آفریدی نے آج لاہور میں پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور سے ملاقات کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ قبائلی اضلاع کے طلباء کو 100% وظائف دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی اضلاع میں پنجاب یونیورسٹی کیمپس جلد تعمیر کیا جائے گا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی دانشمندانہ قیادت میں ملک کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔
गुज़िश्ता साल शुरू किए गए हुनरमंद पाकिस्तान के पहले मरहले के तहत हुनरमंदी सबके लिए प्रोग्राम के सिलसिले में रिवायती और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में तकरीबन 37,000 नौजवानों को 6 माह दौरानिए के कोर्स कराए गए हैं। फन्नी और पेशा वराना तरबियत के कौमी कमीशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नासिर खान ने आज APP को बताया कि तमाम ज़ेर तरबियत अफराद के जायजे का मुकम्मल अमल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के पसमानदा इलाकों से 20,000 से ज़ायद नौजवानों को वेल्डिंग, प्लम्बरिंग, सिलाई कढ़ाई और खाना पकाने जैसे रवायती शोबों में, जबकि तकरीबन 17,000 नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में तरबियत दी गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि बेशतर ज़ेर तरबियत अफराद ने अपनी तरबियत मुकम्मल होने से पहले ही मयारी इदारों में मुलाजमत हासिल कर ली है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में दरियाए शकल खा में कश्ती उलटने से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी ने आज एक ट्वीट में बांग्लादेश की हुकूमत, बरादर अवाम और सोगवार ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत किया। दारुल हुकूमत ढाका के जनूब में दरिया में 100 से ज़ायद मुसाफिरों पर मुश्तमिल एक छोटी कश्ती माल बरदार जहाज से टकरा कर उलटने से कम अज़ कम 26 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम का कहना है कि कश्ती में 100 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे, जिनमें से कुछ अभी तक लापता हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि वो उर्दन की सूरत हाल का जायजा ले रहा है और शाह अब्दुल्ला दोम बिन अल हुसैन की क़यादत में उर्दन की हुकूमत के साथ खड़ा है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी ने आज एक बयान में कहा कि पाकिस्तान उर्दन की हाशमी सल्तनत की सलामती, इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी के हक की मुकम्मल हिमायत करता है। उर्दन के साबिक वली-ए-अहद शहजादा हमजा ने कहा है कि वो घर में रहने और बैरून दुनिया से रवाबित मुनक़दा करने के हुकूमत के अहकामात को नहीं मानेंगे। उर्दन की हुकूमत ने कहा है कि शहजादा हमजा सल्तनत की सलामती को खतरे में डालने की साजिश में मुलव्वस हैं, जिसके बाइस उन्हें घर में नज़रबंद किया गया और कम अज़ कम मज़ीद 16 अफराद को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। उधर अमरीका और बरतानिया समेत इलाकाई ममालिक और उर्दन के मगरबी इत्तेहादियों ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की हिमायत की है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने कहा है कि भारतीय फौजी मकबूजा इलाके में तलाशी और मुहासरे की नाम नहाद कार्रवाइयों के नाम पर कश्मीरियों के कत्लेआम और अमलाक की तबाही का खेल जारी रखे हुए हैं। हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने श्रीनगर से जारी अपने बयानात में कहा कि काबिज़ भारतीय फौजी इन नाम नहाद कार्रवाइयों के दौरान न सिर्फ बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को कत्ल करते हैं, बल्कि कीमियाई मवाद से घरों को भी तबाह कर रहे हैं। बयानात में कहा गया है कि ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ और छापे कश्मीरियों को हरासा और गिरफ्तार करने का सिर्फ एक बहाना है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में एक मीडिया इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर के अवाम के खिलाफ भारत की यलगार का मिलकर मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद को फ़रोग़ देने पर जोर दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कश्मीरी अवाम के खिलाफ भारतीय हुकूमत की गासबाना पॉलिसी का मुकाबला करने के लिए मिलकर लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं है। जम्मू कश्मीर फोरम फॉर पीस एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ने जम्मू में मुनक़िदा एक इजलास में भारत और पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो कश्मीर समेत तमाम तस्वीर तरफ मसाइल के हल के लिए इक़दाम करें। उधर पुलवामा, श्रीनगर और गांदरबल में चस्पा किए गए पोस्टर्स में वादी कश्मीर में शराब की दुकानों के लाइसेंसों के इजरा की मजम्मत की गई है। ये पोस्टर्स जम्मू कश्मीर यंग मेंस लीग ने जारी किए हैं, जिन पर कश्मीरी नौजवानों के नाम पैगामात में कहा गया है कि भारत इस तरह के गैर इस्लामी इक़दामात के ज़रिए नौजवानों के अखलाक को तबाह करना चाहता है। हुर्रियत रहनुमा मुख्तार अहमद वाज़ा ने श्रीनगर से जारी एक बयान में भारत और पाकिस्तान के दरमियान बुनियादी तनाज़े कश्मीर के पुरान हल पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग के चेयरमैन मोहम्मद फारूक रहमानी ने इस्लामाबाद में जारी एक बयान में मकबूजा इलाके में भारतीय फ़ौज की कार्रवाइयों और पकड़ धकड़ और कत्लेआम की पॉलिसी की शदीद मजम्मत की है। भारत में एक हिंदू पुजारी की तरफ से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ नई दिल्ली में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया और पुजारी का पुतला नजर आतिश किया गया। मुजाहरे में मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। उन्होंने मुतालबा किया कि पुजारी को गिरफ्तार करके सख्त सज़ा दी जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि पुजारी का ये इक़दाम RSS और PJP की घिनौनी ज़हनियत की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि पुजारी ने हिंदुत्व क़ुव्वतों के ईमा पर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने के लिए जानबूझकर ये घिनौना जुर्म किया। मुजाहिरीन ने अफसोस का इजहार किया कि इस तरह के गुस्ताखाना फेल बार बार होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।
ایران کے ایٹمی معاہدے پر دستخط کرنے والے اولین ممالک کا کل ویانا میں اجلاس ہوگا، جس کا مقصد 2015 میں ہونے والے امن معاہدے کی بحالی کے لیے کوشش کرنا ہے۔ ایران، فرانس، جرمنی، روس، برطانیہ اور چین کے نمائندے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران پر لگائی گئی پابندیاں ختم کرنے سے متعلق چیلنجز پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ادھر یورپی کمیشن کے مطابق امریکی مندوب ان مذاکرات کا حصہ نہیں ہوں گے، تاہم گروپ کے ساتھ الگ سے رابطوں کے لیے دستیاب ہوں گے۔ انڈونیشیا اور مشرقی تیمور میں طوفانی بارشوں کے نتیجے میں سیلاب آنے اور تودے گرنے سے 113 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ انڈونیشیا کی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے خبردار کیا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ درجنوں افراد لاپتہ ہیں۔ سوڈان کے شہر الجینیا میں جھڑپوں میں 18 افراد ہلاک اور 54 زخمی ہو گئے ہیں۔ صومالیہ کے علاقے گالگا ڈوڈ کے شہر دوسا مرب میں صومالی نیشنل آرمی نے کارروائی میں 8 عسکریت پسند ہلاک کر دیے ہیں۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ نے سنی، اور اب پیش ہیں کھیلوں کی دنیا کے حوالے سے خبریں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ بدھ کو سینچورین میں کھیلا جائے گا۔ اس سے قبل رات جوہانسبرگ میں کھیلے گئے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 17 رن سے ہرا دیا۔ 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر شاداب خان زخمی ہونے کے باعث آئندہ 4 ہفتے کے لیے بین الاقوامی کرکٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ اب وہ دورہ جنوبی افریقہ اور زمبابوے میں ملک کی مزید نمائندگی نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرے ایک روزہ میچ میں بیٹنگ کے دوران ان کے بائیں پاؤں کا انگوٹھا زخمی ہو گیا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان کے مطابق شاداب خان کو علاج اور اس کے بعد بحالی پروگرام میں شرکت کرنا ہوگی۔ ڈائریکٹر جنرل سپورٹس پنجاب عدنان ارشد اولکھ نے بنگلہ دیش میں 3 ملکی بلائنڈ کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں روایتی حریف بھارت کو شکست دینے پر بصارت سے محروم افراد کی قومی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اپنے تہنیتی پیغام میں کہا کہ پاکستان کے بلائنڈ کرکٹرز خصوصاً پاکستان کے نثار علی، ظفر اقبال اور سجاد نواز نے بھارت کے خلاف فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری بلائنڈ قومی ٹیم اس شاندار کارکردگی پر مبارکباد کی مستحق ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیراعلیٰ محمود خان نے وزیر اعظم کے 16 کروڑ 50 لاکھ روپے مالیت کے 1000 پلے گراؤنڈز کی تعمیر کے منصوبے کے تحت اپر اور لوئر چترال میں 15 پولو گراؤنڈز کی تعمیر سمیت کھیلوں کی 21 سہولتوں کی فراہمی کا وعدہ کیا ہے۔ مراد علی محمد نے چترال میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے 1000 پلے گراؤنڈز منصوبے کے حوالے سے کہا کہ ایسے تمام منصوبے 30 جون 2021 تک مکمل کر لیے جائیں گے۔ مراد علی محمد نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے وعدے کے مطابق قومی اور بین الاقوامی معیار کی کھیلوں کی سہولتوں سمیت مختلف گراؤنڈز کی تعمیر کا کام بھرپور انداز میں جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی ہدایات پر وزیر اعظم کے 1000 پلے گراؤنڈز منصوبے کے تحت 21 جاری منصوبوں سمیت 15 پلے گراؤنڈز کی تعمیر کے کام سے متعلق جامع رپورٹ متعلقہ حکام کو جمع کرائی جائے گی۔ کرکٹ اور فٹ بال کے لیے گراؤنڈز کی تعمیر کا کام جون 2021 میں مکمل کر لیا جائے گا۔ اور اب تجارت کی دنیا سے خبریں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں اشیاء اور خدمات کی مجموعی برآمدات 20.25 ارب ڈالر رہیں۔ اس عرصے کے دوران اشیاء اور خدمات کی برآمدات اور درآمدات کے درمیان خلیج 15.46 ارب ڈالر سے بڑھ کر 17.42 ارب ڈالر ہو گئی۔ اس صورتحال میں برآمدات میں اضافہ انتہائی ناگزیر ہے۔ اس ضمن میں آئی ٹی کی برآمدات اور آئی ٹی کی خدمات اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ رواں مالی سال کے ابتدائی 8 ماہ میں آئی ٹی مصنوعات اور خدمات کا برآمدی حجم 1.29 ارب ڈالر رہا۔ حکومت نے رواں مالی سال کے لیے آئی ٹی برآمدات کا ہدف 5 ارب ڈالر مقرر کیا ہے۔ یہ ہدف حاصل کرنے کے لیے حکومت نے ایک ایکشن پلان کا بھی اعلان کیا تھا۔ پیداوار کے قومی ادارے نے گلگت بلتستان میں چھوٹی صنعتوں کے فروغ کے لیے مقامی ترقیاتی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ادارے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد عالمگیر چودھری نے کہا کہ گلگت بلتستان میں چھوٹی صنعتوں کی ترقی سے مقامی معیشت بہتر ہوگی اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 752 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 43,548 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 302 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 391 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔
نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ امریکی ڈالر قیمت خرید 151 روپے 92 پیسے اور قیمت فروخت 155 روپے 49 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 210 روپے 17 پیسے اور 215 روپے 12 پیسے، سعودی ریال 40 روپے 50 پیسے اور 41 روپے 47 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 89,550 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 42,02,807 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھی اب تک کی تجارتی خبریں، اور اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ فن قوالی کو نئی جہت دینے والے غلام فرید صابری کو مداحوں سے بچھڑے 27 برس بیت گئے۔ ان کی گائی ہوئی قوالیاں آج بھی سننے والوں پر سحر طاری کر دیتی ہیں۔ بہاولپور سے ہمارے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ۔ غلام فرید صابری سن 1924 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا شمار پاکستان کے مقبول ترین قوالوں میں ہوتا تھا۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دے، اور ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی مقبول احمد صابری کے ساتھ قوالی گاتے تھے۔ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا بے ہما بیچارہ را دامادوی دامادوی من آسیم من آجزم من بے قسم حال مرا یا شافعی روز جلا۔ ان کی مشہور قوالیوں میں اور نواسوں کا صدقہ عطا ہو، محمد در پہ آیا ہو بن کر سوالی شامل ہیں۔ وہ کراچی میں پاپوش نگر کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ اور اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ طبی جریدے BMJ نیوٹریشن پریونشن اینڈ ہیلتھ میں حال ہی میں شائع مطالعے سے کورونا پر ہونے والی تحقیق میں نئی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اس مطالعے میں ایسے 2800 سے زائد فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو شامل کیا گیا جو اس وبا کے آغاز سے تاحال کورونا کا سامنا کر رہے ہیں۔ تحقیق میں شامل جن ہیلتھ ورکرز کو رات میں سونے کے لیے 1 گھنٹہ اضافی وقت دیا گیا، ان میں کووڈ-19 میں مبتلا ہونے کا خطرہ 12% تک کم ہو گیا۔ ایک نئی تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ انسانوں میں بھی زہر پیدا کرنے کی ٹول کٹ موجود ہوتی ہے۔ جاپان کی اوکیناوا انسٹیٹیوٹ آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں ہونے والی اس تحقیق کے مطابق انسانوں میں موجود لچکدار جینز کا یہ گچھا خاص طور پر لعاب دہن کے غدود کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں دھواں خارج کرنے والی گاڑیاں ماحول کو بہت زیادہ آلودہ کرتی ہیں۔ سائنسدانوں نے اس کا حل ایک دیوار کی صورت میں پیش کیا ہے جو گاڑیوں کے زہریلے اخراج کو فٹ پاتھ کے ساتھ آنے سے روکتی ہے اور روڈ کی آلودگی سڑک تک ہی محدود رہتی ہے۔ اور اب آج کے موسم کی رپورٹ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور شمالی بلوچستان میں بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، بالائی اور وسطی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی، تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بعض مقامات پر موسلا دھار بارش متوقع ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر ژالہ باری کی بھی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت شہید بے نظیر آباد 46، کرنٹ، چھور اور مٹی میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بعض اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت یہ رہے: اسلام آباد 16 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 17، کراچی 24، پشاور 16، کوئٹہ 15، مظفر آباد 11، گلگت 8 اور مری 9، جبکہ جموں 20 اور سری نگر 6 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ ملک میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وسیع امکانات بروئے کار لانے کے لیے مختصر اور طویل مدتی حکمت عملی وضع کریں۔
مختلف مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے ایک آن لائن اجلاس میں صدر کو یقین دلایا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران کورونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر پر حقیقی معنوں میں عمل درآمد کیا جائے گا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش میں کشتی ڈوبنے کے واقعے میں 26 سے زائد قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو کفیل احمد، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان خٹک، مدیر فورن ڈیسک اور کھیل کی خبریں ماجد علی محمود، مدیر تجارتی خبریں عائشہ افتخار، مدیر سائنس اور فن کی خبریں اور کوارڈینیشن ایڈیٹر ایس ایم عباس، مدیر اعلیٰ غلام مشتبہ میمن، نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔